دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں صومالیہ سے آئے علماء کرام شیخ محمود مفتی شافعی نے شیخ آدم اور شیخ نور کے ہمراہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا۔ مدنی مرکز آمد پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری، حاجی رفیع اتاری بھی موجود تھے۔ نگران شورا نے مہمانوں کو بین الاقوامی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ و مدارس المدینہ کے تحت درس و تدریس و دیگر دینی خدمات کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جس سے لاکھوں افراد فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران رواں سال 12 ربیع الاول میں دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر علماء کرام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صومالیہ میں بھی دھوم دھام سے جشن ولادت منانے کا عزم کا اظہار کیا۔ شعبہ رابطہ برائے بالعلماء کے اسلامی بھائیوں نے صومالیہ سے آئے ہوئے مہمانوں کو مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم دارالفتہ اہل سنت اسلامک ریسرچ سینٹر، روحانی علاج، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی، عربک ڈپارٹمنٹ سمیت مدنی چینل کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کرایا۔ مدنی چینل کے نشریات کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس دوران مفتی محمد سجاد اتاری مدنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ کے ہمارے علماء کرام نے دعوت اسلامی کے تحت دورہ جی میں قائم دارالفتہ اہل سنت جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران مفتی حسان اتاری مدنی سے فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی، نیز دارالفتہ اہل سنت کے ساتھ باہمی فقہی رابطہ اور تعاون کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ علماء کرام نے مدرسۃ المدینہ میں وزٹ کے دوران بچوں سے قرآنی صورتیں بھی سنی، نیز جامعۃ المدینہ کے وزٹ پر طلبہ سے ملاقات کی اور انہیں محنت اور لگن کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا ذہن دیا۔ علماء کرام دعوت اسلامی کے منظم نظام اور علم و کردار کی بنیاد پر تربیت پر مبنی ماڈل سے متاثر ہوئے اور دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کو سراہا اور خاص طور پر صومالیہ میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو فروغ دینے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وهذا في الحقيقة والله أنا ما كنت أتوقع أن أحد يستطيع أن يقدم هذه الخدمة الدينية الإسلامية الوجهة الطيبة على هذا الأسلوب الذي يقبله أي أحد، لا يتدخل في طمع الدنيا، بل من فتح الله وفيضه الذي فتح الله عليه ينفق هذه المراكز كلها، وهذا مما يجب أن يحمد عليها وأن يشكر وأن يدعى له إن شاء الله بالتوفيق والزيادة وفتح باب الخير إلى الأمام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذه الجهود المباركة. إن هذا المركز لا مثيل له في العالم، مركز دعوية، مركز تعليمية، مركز إغاثية، ونحن نمدح ونشكره على ما قدمه من جهود لأهل الدين وخدمة الدين، وجزاهم الله عنا خيرا جزيلا۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے علماء کرام کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور صومالیہ سمیت افریقی ممالک میں دینی کاموں کے مزید فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔